بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، خواتین و حضرات، ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں آئے ہیں۔ ملک جس انداز میں چلایا جا رہا ہے، جس انداز میں انتخابات ہوئے 24 کے، اور جس انداز میں وردی پوش لوگوں نے عوامی مینڈیٹ کو روندا، سب سے پاپولر لیڈر اس کی پارٹی کو اس کا انتخابی نشان چھین کے اور دوسرے ڈرامے مرامے کر کے جو نظام بنایا، آپ اس کے گواہ ہیں۔ یہ نظام ہم پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ 78 سال یا 75 سال سے پاکستان کی جمہوری قوتوں کو یکجا کرنے، پاکستان کو ایک بہترین جمہوری فیڈریشن بنانے، اس کا واحد راستہ یہی ہے کہ پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہو، جو پارٹی جیتے وہ حکمرانی کرے، جو ہارے وہ اپوزیشن ویٹنگ انتظار کرے، دونوں ایک دوسرے کا احترام کریں تاکہ پاکستان پھلے پھولے۔ بدقسمتی سے پاکستان کو پتہ نہیں کیا نظر بد لگ رہی ہے۔ تین دہائیاں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سیاسی لوگ یوں ہیں اور سیاسی لوگ یوں ہیں۔ 3 دہائیوں میں فیلڈ مارشل محمد ایوب خان نے 10 سال، ضیاء الحق صاحب مرحوم نے 11 سال، مشرف صاحب نے بغیر شرکت غیر 10 سال۔ کیا انہوں نے کیا؟ اس ملک کو کیا ملا؟ یہ ملک جو آبادی کی طرف جا رہا تھا، جہاں ایک پاکستانی قوم بننے کی طرف جا رہی تھی، ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا، فوجیوں کو بھی، ججز کو بھی، ہم سیاسیوں کو بھی، کہ ہم 75 سال میں اس میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی قوم بنا سکیں۔ ہم نے نفرتوں کو ہوا دی، نفرتوں کے نتیجے میں جن سیاسی لوگوں سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ یہ عوام کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو یا پھانسی چڑھایا جاتا ہے یا جیلوں میں ٹھوس دیا جاتا ہے یا فلانا کیا جاتا ہے۔ آج کل یہ تمہید اس لیے باندھنی پڑی، ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم مخالف کی بھی ماں بینچوں کا احترام کرتے ہیں۔ میں انتہائی ذمہ داری سے کہتا ہوں، تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے، جس کی یہ ساری پارٹیاں بشمول سب سے بڑی پارٹی پاکستان کی پاپولر پارٹی عمران خان اس کا حصہ ہے، علامہ صاحب ہیں، ہم اپنے کارکنوں سے کہتے ہیں، اپنے ذمہ داروں سے کہتے ہیں کہ جو آدمی بدترین مخالف کی ماں بہن بیٹی کے متعلق کچھ لکھے گا، ہم اسے اون نہیں کرتے۔ It doesn't belong to us۔ گالی گلوچ کی سیاست نے اس ملک کو بربادی کی، اس پہ and we expect the same thing from the other parties۔ آئیں پاکستان کو چلائیں، آئیں پاکستان کو بچائیں۔ بچانے کا راستہ یہی ہے کہ طاقت کا سرچشمہ پارلیمنٹ ہوگی، یہاں عدلیہ آزاد ہوگی اپنے فریم میں، پریس آزاد ہوگا، پیکا میکا کچھ نہیں ہوگا۔ افواج پاکستان، خدا ان کو پاکستان دنیا کی بہترین افواج بنائے، انہیں بھی آئین کے دائرے میں لے کر چلنا ہوگا۔ پاکستان پھیلے گا بھی، پھولے گا بھی۔ ان حالات میں جبکہ پاکستان کے طول و عرض میں آگ لگی ہوئی ہے، روزانہ 80 سے زیادہ 90 سے زیادہ انسان گولیوں سے مرتے ہیں، پولیس کی شکل میں، رینجر کی شکل میں، سپاہی کی شکل میں، عوام کی شکل میں۔ ان حالات میں امید کی ایک کرن چل پڑی تھی، ایک امید پیدا ہو گئی تھی۔ بابا ہم یہ سوچ رہے کہ دیر آئے درست آیت۔ پاکستان کی عدالت عالیہ نے اعلان کیا، عمران خان کے متعلق کوئی افواہیں تھی، صحت ان کی اچھی نہیں ہے، بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، آنکھ کی وہ نہیں ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ عمران خان کو شفا اسپتال شفٹ کیا جائے۔ تحریک انصاف نے کوآپریشن کے لیے، اس مثبت بات کو آگے بڑھانے کے لیے، تحریک انصاف نے تمام پاکستان میں اعلان کیا کہ اس دن شفا کے گرد کوئی انسان نہیں آئے گا، کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی، کوئی مرد آباد زندہ باد نہیں ہوگا، کوئی جلوس جلسے نہیں ہوں گے۔ ان سب کے باوجود رات کے اندھیرے میں پتہ نہیں کون سی وہ بلائیں ہیں، بلیک شیپس ہر ادارے میں ہوتی ہیں۔ بعض بلیک شیپس نہیں چاہتی کہ پاکستان جمہور کے راستے پہ چل پڑے۔ کیا ہوتا؟ عمران خان اگر ایک ہفتہ پڑا رہے جیل کی کوٹری کے بجائے بیڈ نمبر فلانے پہ ایک ہفتہ پڑا رہتا، ڈاکٹر اسے دیکھتے، کون سا آسمان گر جاتا۔
رات کے اندھیرے میں میں سن رہا تھا الفاظ آئے کہ عمران خان کو پہنچا دیا گیا. میں بڑا خوش ہوا, بچی کے پہنچا دیا گیا, وہ شفا میں رہیں گے 1 یا 2 دن. صبح کو پتہ چلا کہ سب کچھ بربادی کی طرف جا رہا ہے. ان حالات میں ایسے موقعوں کو ضائع کرنا اس ملک سے غداری کے مترادف ہے. پاکستان کوئی جانے یا نہ جانے, پاکستان کی سب سے پاپولر پارٹی عمران خان کی ہے, اور عمران خان اس وقت, ہمیں بھی پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, ضمیر کا قیدی ہے. وہ اپنے اصولوں پہ کوششیں ہوئی, چونکہ وہ آدمی نہیں ٹوٹا. اب پتہ نہیں اس کو آئسولیشن میں, میری جو باتیں میری شنود کی ہے, شاید وہ ٹھیک نہ ہو, شاید وہ مکمل وہ نہ ہو. شنید میں آیا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ میرے ساتھ مرسی جیسا سلوک کیا جا رہا ہے, مجھے آئسولیشن میں رکھ کر, انسانوں سے دور رکھ کر ایذا پہنچائی جا رہی ہے, میں تکلیف دی جا رہی ہے. اس بارے میں ہم آئے ہیں کہ آپ سے بات کریں. نہ میں کسی سے مخاصمت ہے, نہ میں کسی فوجی سے, نہ کسی شہباز شریف سے, نہ کسی نواز شریف سے. ہمیں اگر مخاصمت ہے ان قوتوں سے ہے جو پاکستان میں آئین کی بالادستی تسلیم نہیں کرتے, جو یہاں ایک آزاد عدلیہ تسلیم نہیں کرتے, جو یہاں غریب کے روٹی پانی کا بندوبست نہیں کرتے. ہم ان کے خلاف ہیں. گالیاں ہم نہیں دیں گے, پتھر نہیں اٹھائیں گے. ہم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہیں, جلوس نکالیں گے, جلسے کریں گے. اس بارے میں ہم آئے ہیں. کل کا جو واقعہ ہوا ہے, تاریخ انصاف کے سارے بڑے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ سے تفصیل سے بات کریں گے. ہم تحریک تحفظ آئین پاکستان, علامہ راجہ صاحب, میں, ہماری ساری پارٹیاں 100% ان کے ساتھ ہیں. ہم ایک پیج پہ ہیں, اور خوشی کی بات یہ ہے کہ کل سے ایک نئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کہ متحدہ اپوزیشن بنائی جائے. اس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں. خدا نظر بد سے بچائے. آپ بھی کوئی وہ انگاروں کے وہ ڈالیں, وہ سولنی بولتے ہیں, تاکہ نظر بد سے بچے, اور اس بلا سے پاکستان کی فوجیوں کی بھی جان چھڑائیں, عوام کی بھی جان چھڑائیں, ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل پہ آگے بڑھے. گاڈ بلیس یو. اللہ